تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے سہیب ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں ترک وائس۔ آج ہم بات کریں گے فتح مکہ کے بارے میں، تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو فتح مکہ۔ فتح مکہ کا واقعہ رمضان المبارک 8 ہجری کو پیش آیا تھا۔ تب اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ اسلامی لشکر کے سردار خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مدینہ میں تب مسلمانوں کا خلیفہ حضرت بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا تھا۔ کفار مکہ کی حرکتیں مسلمانوں کے لیے نامنظور ہو چکی تھی، اس لیے کہ 10 سال کے صلح کے معاہدے ہونے کے باوجود مسلمانوں کو حملہ کرنا پڑا۔ قریش نے خود اس معاہدے کو توڑا تھا۔ یاد ہو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو بکر قریش کے ساتھ تھے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور یہ دونوں قبیلے اس صلح میں شامل تھے۔ مگر ابھی پورا سال ہی نہ گزرا تھا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں تک کو قتل کر ڈالا۔ قریش نے بنو بکر کو مال اور ہتھیاروں کی امداد بھی کی تھی اور قتل و خون میں بھی حصہ لیا۔ قریش کے چند سرداروں نے نقاب اوڑھ کر حملہ کیا۔ بنو خزاعہ نے خدا کا واسطہ دے کر پناہ مانگی تو قریشی سردار نے کہا کہ معاذ اللہ آج کوئی چیز نہیں۔ بنو خزاعہ نے جب خانہ کعبہ کے اندر پناہ لی تو ان کے اوپر کعبہ کے اندر بھی ظلم ڈھایا گیا۔ بنو خزاعہ کے 40 مظلوم آدمی جنہوں نے بھاگ کر جان بچائی تھی، تو وہ داد رسی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عمر بن سالم نے پر درد اشعار کے ذریعے امداد کی اپیل کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک بیتاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم صادر کر دیا۔ جنگ کے لیے اسلامی لشکر 10 رمضان المبارک عصر کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ مر الزلان جو کہ مکہ کے قریب واقع ہے، جب اسلامی فوج وہاں پہنچی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے خیال پیدا ہوا کہ اگر آج مکہ والوں نے امن حاصل نہ کیا تو ان کا خاتمہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد فوراً ایک خچری کے اوپر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قریب ہی ایک پہاڑی پر پہنچا تو میں نے 2 شخص دیکھے۔ وہ بول رہے تھے کہ یہ لشکر کس کا ہے جس کی چراغوں کی روشنی سے جنگل جگمگا رہا ہے؟ دوسرا شخص بولا شاہد بنو خزاعہ کا ہو۔ تو پھر پہلا شخص بولا توبہ، ان کے پاس اتنا بڑا لشکر کہاں؟ اتنی ہی دیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو دیکھ کر پہچان لیا۔ ایک ابو سفیان تھے اور دوسرے حکیم بن خزام۔ دونوں نے حیران ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ یہاں کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بتا دیا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور پناہ لے لو۔ ابو سفیان فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر پر بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا اب بھی خدا کو ایک نہیں مانو گے؟ ابو سفیان نے کہا، بے شک وہ ایک ہے، اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا تو وہ میری امداد ضرور کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی دستہ دے کر حکم دیا کہ آپ شہر کے اوپر کی طرف سے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہر کے سامنے والے راستے سے داخل ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور ایک کالا امامہ سر مبارک پر پہن کر زبان مبارک پر سورہ فتح کی آیت مبارک پڑھتے پڑھتے آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی کے اوپر حضرت زید بن حارثہ جو کہ موتا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے فرزند اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر موجود تھے۔ اگر کوئی اور سالار جنگ کی نیت سے شہر میں داخل ہو تو وہ حکم صادر کرتا ہے کہ قتل عام کیا جائے، لیکن میرے آپ ہم سب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے،
جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو حکیم بن خزام کے گھر میں گھس جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم صادر ہو جانے کے بعد لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں رہی، لیکن کچھ سرپھرے تھے جو 27 سے 28 تھے جن نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، بس 6 عورتیں اور 11 مرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن سے محروم تھے۔ ان میں کچھ مرتد، کچھ قاتل اور کچھ ایسے چلاک تھے جن کی چالاکیاں بہت کچھ نقصان پہنچا چکی تھی اور آئندہ ان سے سخت خطرہ تھا۔ یہ 6 عورتیں اور 11 مرد تقریباً سب ہی بھاگ گئے تھے، بعد میں مدینہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، اور 2-4 کے متعلق قتل کی روایات موجود ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ جو بت ان سب میں سے بڑا مانا جاتا تھا وہ کعبہ کی چھت پر رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑی کا اشارہ کرتے جاتے اور وہ بت منہ کے بل گرتے جاتے، اور ساتھ ہی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 9 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب پر تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹنے کے لیے ہے۔ اور ایک دستے نے پورے شہر سے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کی ناپاکی سے کعبہ کو پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو کعبہ کا طواف کیا۔ کعبہ کی کنجی فتح کے وقت عثمان بن طلحہ شیبی کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرما کر ان کو ہی چابی واپس کر دی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ فتح مکہ کے وقت تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کا جواب ہے نہیں، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں خاص یہ ہیں: حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو سفیان بن حارث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چچا کے بیٹے رضوان اللہ اجمعین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد ضرور رکھیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔